الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہمارا عنوان اپنی موت کو یاد کرنے کے اوپر ہے کہ لوگ زندگی کے اس دنیاوی فتنے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں لیکن اپنی موت کو وہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے درود شریف کی ایک فضیلت میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد اس عنوان پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ سامعین، جس نے زندگی کا لطف اٹھایا ہے اسے موت کا بھی مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا بھی منظر دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ الموت باب کل نفس داخلها، الموت قدم کل نفس صاربها، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک جاندار کو گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت بھی ہے، جیسے ابھی میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نفس موت سے بچ نہیں سکتا ہے، بہرحال اسے موت آنی ہی آنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں اس طرح لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر جاندار پہ موت کو مقرر فرما دیا ہے، اور اس لیے کہ اس سے کسی کو چھٹکارا ہرگز نہیں ملے گا، اور نہ کوئی اس سے کہیں بھاگ کر جا بھی پائے گا، کیونکہ موت روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوتی ہے۔ اور انسان کو موت کے وقت جو تکلیف پہنچتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، تو اس بارے میں کچھ واقعات حدیثوں میں ہیں، میں وہ آپ سب کو سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے چیلنج کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ سے انہوں نے معجزہ طلب کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے ان کی قبر تک لے چلو۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمایا اور سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ تو لیکن جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے تو ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت سام بن نوح کے دور میں بڑھاپا تھا ہی نہیں، کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو یہ آپ کے بال سفید کیسے ہوئے؟ تو حضرت سام بن نوح نے فرمایا کہ اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ نے مجھے پکارا اور میں نے یہ آواز سنی تو مجھے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید قیامت آج قائم ہو گئی ہے، بس اسی کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ان سے موت کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ موت کی کڑواہٹ تو آج تک مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے، حالانکہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ
آپ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیہ ایسی خطرناک ہے کہ صرف اس کی خوف سے ہی کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، حضرت سام بن نوح کے کالے بال بھی سفید پڑ گئے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ انتقال کے 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت سام بن نوح سے اس کی کڑواہٹ دور ہی نہیں ہوئی۔ سامعین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے کہ وہ ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کرے تاکہ وہ ہمیں موت کے حالات بتائے۔ لہٰذا انہوں نے نماز پڑھی اور پھر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ اسی دوران ان قبر میں سے ایک ایسا شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان نمایاں تھا، وہ اپنی قبر سے باہر نکل کر کہنے لگا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے انتقال کیے گئے 100 سال گزر چکے ہیں لیکن اب تک مجھ سے موت کی گرمی دور نہیں ہوئی۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے میری پہلی ہی حالت میں لوٹا دے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ موت کی گرمی کتنی ہی دیر پا ہے کہ انتقال کے 100 سال بعد بھی باقی رہتی ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف کا اثر سینکڑوں سال تک باقی رہتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی تو اسی میں ہے نا کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری بھی کر لیں۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی خاص عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم ہماری قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں تب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد عبرت حاصل ہی کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت میں اور دنیا سے رخصتی کا تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اور قبرستان جانا یہ موت کو اور آخرت کو بھی یاد دلاتی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو خوف خدا سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے کہ چشمان اقدس یعنی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے والے مبارک آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ لہذا حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو، واقعی یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس قبر کے لیے تیاری کرو کہ واقعی یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے حالات میں بھی ایسے واقعات بہت سارے ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جاتے تو خوف خدا کے غلبے کے سبب خوب رویا کرتے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تڑ ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا کبھی نہیں روتے، اور قبر کے پاس آ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یقین جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گی، اور اگر اللہ نہ کرے اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد تمام منزلوں اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور مشہور
و بکمال محدث حضرت یزید رقاصی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے تھے کہ اے قبر کے گڑھے میں دفن ہو جانے والوں، اور اے تنہائی میں رہنے والوں، اور اے زمین کے اندرونی حصے سے انسیت رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ تمہارے کون سے اعمال پر خوشخبری حاصل کروں، اور میں تم میں سے کون سے بھائی پر رزق کروں۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ کا امامہ بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اتنے زور سے رونے کی آواز نکالتے کہ جیسے بیل چیخا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا خوف خدا تھا، لیکن آج ہمارے دلوں سے یہ خوف نکل چکا ہے۔ ہم تو اس طرح جیتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے قبر میں جانا ہی نہیں ہے، بس دنیا 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 میں ہم پڑے ہوئے ہیں، نہ نمازوں کا خیال ہے اور نہ ہی آخرت کا کچھ فکر ہے۔ حضرت عیسیٰ بن عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عتبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رات کو قبرستان جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے، اے قبر والوں، اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں اور اعمال اٹھا لیے گئے ہیں۔ پھر اپنے قدموں پر سر جھکائے روتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور واپس آ کر نماز فجر میں شریک ہو جاتے تھے۔ تو سامعین، ہمارے اسلاف جب قبرستان تشریف لے جاتے تو خوف خدا سے کس قدر روتے، جبکہ ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم جنازوں کے ساتھ ہنستے ہنستے قبرستان جاتے ہیں اور ہنستے ہنستے واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ مسلمان جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو سارے اپنے منہ پر کپڑا ڈالے اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے کہ جس طرح آج یہ مرنے والا ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان چلا ہے، کل ہمیں بھی اس طرح قبرستان لے جایا جائے گا۔ وہ سب اس قدر غمزدہ ہوتے کہ اگر کوئی تعزیت کرنا چاہتا تو سب کو غمزدہ دیکھ کر اسے یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ میت کا وارث کون ہے۔ لہذا حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دور تھا کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو جنازے میں جس کو دیکھو وہ منہ پر کپڑا ڈالے رو رہا ہوتا، اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کس کی تعزیت کرے، یعنی کس سے وہ تعزیت کرے۔ اب بھی لوگ جنازے پر روتے ہیں، لیکن ہر ایک نہیں بلکہ مخصوص افراد روتے ہیں۔ شاید ہی کوئی خوف خدا یا اپنی موت کو یاد کر کے اس لیے روتا ہو کہ مرنے والے کا قبر میں کیا بنے گا۔ آج کل عام طور پر لوگ مرنے والے کی محبت ہی میں روتے ہیں، تو یاد رکھیے جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کچھ وہ زبانیں حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ترجمانی کسی نے کیا خوب ہی کی ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر ہم قبر میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں صحیح معنوں میں غور فکر کریں تو ہماری ساری مستی اتر جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر چند لوگ کسی کو گن پوائنٹ پر پکڑ لے جائے اور پھر اسے کسی گڑھے کے پاس کھڑا کر کے کہے، ہم تمہیں نہ تو گولی ماریں گے اور نہ ہی تمہارا گلا کاٹیں گے، البتہ کچھ دیر کے لیے اس گڑھے میں ڈال کر اسے قبر کی طرف بند کر دیں گے، ایسی صورت میں شاید اس کے لیے گڑھے میں بند کرنے کا صدمہ گولی مارنے کے صدمے سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں اس تنگ اور تاریک گڑھے میں مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو یاد رکھیے قبر کا معاملہ کچھ دیر کے لیے گڑھے میں بند کر دینے کے معاملے سے کئی زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والا غسل دینے اور کفن پہنانے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہیں۔
اور اسے یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب لوگ ادھر سے پکڑو اور ادھر سے پکڑو کہ نعرے لگا کر مجھے اندھیری قبر میں اتار رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ پتہ چلنے کے باوجود وہ بولنے سے قاصر ہوتا ہے۔ پھر مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ کل کی مٹی دو، تو لوگ تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر دیتے ہیں، جسے حصول برکت کے لیے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ پھٹے یا پتھر کی سلے رکھ کر قبر کو بند کرنے لگتے ہیں، اور جب آخری سل یا پھٹا رکھا جاتا ہے تو قبر میں دھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ قبر پر اس احتیاط کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں کہ کہیں سے بھی معمولی سا سوراخ کھلا نہ رہ جائے۔ اسی دوران بعض لوگ چلا کر کہتے ہیں کہ ادھر مٹی ڈالو، یہاں سوراخ ہے۔ تو یوں آخر کار لوگ مانوں کے حساب سے مٹی ڈال کر قبر کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، پھر دعا مانگ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسے اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک کو سنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردہ دفن کر کے جانے والوں کے جوتوں کی بھی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کی قبر میں منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر مرنے والے کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر مرنے والا معاذ اللہ چوری، شراب نوشی یا زنا کاری میں مبتلا ہو کر بغیر توبہ کیے مرا تو اب اس کی قبر میں 2 سانپ بھیج دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب نوشی یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرنے والا خیانت کرنے والا ہوا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو فرمایا اف۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ تو میں نے اس قبر والے کو فلاں قبیلے پر عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس وقت اس نے ایک چادر میں خیانت کی تھی اور اب میں دیکھتا ہوں کہ وہی چادر آگ بن کر اسے جلا رہی ہے۔ تو چوری کرنے، شراب پینے اور بدکاری میں مبتلا ہونے والے غور کریں کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی لے کر قبر میں پہنچے تو ان پر ایک نہیں 2 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے، اور ان کے وہ دوست جو ان سے پیسے بٹور بٹور کر شرابیں پیتے تھے انہیں قبر میں تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اسی طرح خیانت کرنے والے سوچیں کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر خیانت کرنے کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ لہذا عافیت اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ابھی سے توبہ کر لی جائے، ورنہ خدا کی قسم قبر کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو لمبی عمر پانے کی، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید دلائے اور ابھی توبہ نہ کرنے پر اکسائے۔ یاد رکھیے، اگر آپ لمبی عمر پانے کی امید پر جیے بھی تو کتنا جیئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 سال زندہ رہیں گے، لیکن عام طور پر بندہ اتنا عرصہ ہی زندہ رہ پاتا ہے اور پھر موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں اتر جاتا ہے۔ یاد رہے، 60 یا 70 سال زندہ رہنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ ایک دن کا بچہ بھی تو مرتا ہی ہے۔ اگر آپ بولے کہ ہمارا جسم وارجیسی ہے، ہم کراٹے کا فن بھی جانتے ہیں،
ہمیں اسلحہ چلانا بھی آتا ہے، لہذا صحت مند ہونے کے مضبوط جسم رکھنے کی وجہ سے ہمیں بھی موت کہاں آئے گی۔ تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے، اور جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر ابھی زلزلہ آ جائے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آئے دن دنیا میں سیلاب، زلزلے اور قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، جن میں سے بندے کو نہ صحت بچا سکتی ہے اور نہ جوانی اور نہ اسلحہ، یوں دیکھتے ہی دیکھتے بندہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اور اسی پہ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، قافلے کے قافلے رخصت ہوئے، خاک میں سارے کے سارے مل گئے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ تو ناظرین یاد رکھیے بالفر مرنا ضرور ہے، موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی موت ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔